بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر، جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سامان سوداگری کا ہو یا نہ ہو، چاہے اس پر سال گزرا ہو یا اس پر سال نہ گزرا ہو۔ اس صدقہ کو شرع میں صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ جو صدقۃ الفطر ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کمی کوتاہی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر خوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ بہرحال جس پر زکوٰۃ واجب ہو اس کو تو صدقۃ الفطر دینا ہی ہے، اس پر تو لازم اور ضروری ہے، اگر وہ نہ دے تو وہ گنہگار ہوگا۔ دوسرا وہ طبقہ جس پہ صدقۃ الفطر تو واجب نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، تو اسے ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کے روزوں کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دے اور رمضان المبارک کے روزے کامل طریقے سے پورے ہو جائیں۔ اور صدقۃ الفطر کی کوئی بہت بڑی مقدار نہیں ہے کہ جس کو کوئی ادا کرنا مشکل ہو یا اسے نہ بندہ دے سکتا ہو، بلکہ صدقۃ الفطر کی مقدار اللہ تعالیٰ نے انسان کے حالات اور اس کی حیثیت کے مطابق مقرر کی ہے۔ 4 چیزوں سے صدقہ ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 گندم ہے یا گندم کا آٹا ہے۔ نمبر 2 جو کے ذریعے سے صدقۃ الفطر۔ نمبر 3 کھجور چھوارا۔ نمبر 4 کشمش کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کی جاتی ہے۔ اب یہ 4 طریقوں سے ادا ہوتا ہے اور ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ جس کی استطاعت کم ہے وہ گندم کے حساب سے دے دے۔ گندم کا حساب تقریباً احتیاطاً اس وقت 120 روپے فی بندے کے حساب سے بنتے ہیں۔ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو کچھ 600-650 روپے بنے ہیں۔ وہ یہ زیادہ نہیں ہے، ہر بندہ اس کو ادا کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو ادا کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں جو کمی کوتاہی رہی اللہ پاک اسے پوری فرما دیں گے۔ اگر کسی کی اور تھوڑی سی بڑی استطاعت ہے کہ اس کے پاس آمدن اور ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو کے ذریعے سے ادا کرے۔ گندم کی مقدار یا آٹے کی مقدار 2.25 کلو ہے، جو کی مقدار 4 کلو ہے۔ 4 کلو جو جتنے کا بنتا ہے اتنا اس کی مالیت کے حساب سے بندہ ادا کر دے۔ اندازاً کہہ رہا ہوں، باقی قیمت معلوم کرنی چاہیے، کوئی 400-500 روپے بنیں گے اندازاً 4 کلو یہ جو کے۔ تیسری صورت ہے کہ چھوارا اور کھجور کے ذریعے سے اس کی مقدار بھی 4 کلو ہے، وہ تقریباً کوئی 800 روپے یا اس سے کوئی کمی زیادتی کے ساتھ بنے گی۔ سب سے بڑی مقدار ہے کشمش کے ساتھ 4 کلو کشمش ادا کرنا، جو صاحب حیثیت ہو، جس کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جو جس نیت کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو ویسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جتنا دل کھول کے ہم اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی اپنا کرم فرماتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ کو تنگ کریں یا دینے میں کنجوسی کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو روک لیتے ہیں۔ تو کشمش کی مقدار تقریباً کوئی 1600 سے لے کر 2000 کے قریب بنے گی، جس کو اللہ پاک نے بہت دیا ہے۔ جس کے پاس بینک بیلنس ہے، کوئی گھر کے افراد کی طرف سے وہ کشمش کے حساب سے دے دے۔ تو بہرحال صدقۃ الفطر عید والے دن واجب ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً عید سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ جو مستحقین ہیں
وہ اپنی ضرورت میں استعمال کر لے۔ مثلا کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، رمضان کے معاملات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بچوں کے کپڑے ہیں، جوتیاں ہیں، دیگر معاملات ہیں، اگر عین عید کے وقت دیا جائے تو عید والے دن تو کچھ بھی نہیں ملتا، یا کچھ لیا نہیں جا سکتا، خریدا نہیں جا سکتا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے دے دے بندہ جیسے ہی فرصت ملے، باقی عید کی نماز سے پہلے دینا تو ضروری ہے۔ اب یہ کس کس کی طرف سے ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے واجب ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے۔ جو بچے بالغ ہوں اپنا انتظام وہ خود کرتے ہیں، ان کی طرف سے ماں باپ پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا صدقۃ الفطر خود اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، یعنی اس وقت تو اس کا آخری وقت، اس سے پہلے دے تو ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، اور جو بچہ عید کے دن صبح کے وقت بھی پیدا ہوا اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر کی مقدار معلوم کر کے پہلے ہی غرباء میں ادا کی جائے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ